بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامات الاوقات و بعض احکامها۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بلکہ شروع ہم یہاں ہوئے تھے کہ شرائط صحت صلاۃ کہ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں پہلی شرط ہے الوقت، کہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا جائے۔ پھر بحث ہوئی کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس ابتدا اور اختتام اس کے درمیان پڑھیں گے تو وہ نماز صحیح ہوگی، اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نماز یا نہیں پڑھیں گے تو یا قضا ہوگی یا باطل ہوگی۔ بہرحال وقت اس کا معین ہے۔ آج کا درس شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ وقت کی علامات۔ دیکھو نا جی، ہم نے یہ تو کہا کہ صبح کی نماز کا وقت فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے، لیکن اس فجر کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب فجر ہو گئی ہے؟ یہ تو ہم نے کہا کہ ظہرین کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، تو اب آج کا درس اس بارے میں ہے کہ زوال کا کیسے پتہ ہو چلے گا کہ زوال ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علامات الوقت، یعنی کسی بھی وقت کے داخل ہونے کی علامت کیا ہے۔ ایک تو یہ بحث ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ آج نہیں پڑھتے تو زیادہ طولانی ہو جائے گا، وہ ہوگا ان سے متعلق کچھ احکام ہیں وقت سے متعلق، وہ انشاءاللہ ہم علیحدہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کہ اس میں یہ ہے کہ وقت کے لیے یقین ہونا، مثلاً یقین ہونا شرط ہے، پھر وہ کیسے ہوگا، علم کیسے ہوگا، پھر وہ یا خود جانتا ہو یا اطمینان ہو یا موثق، انشاءاللہ وہ احکام سے مربوط بحث وہاں کریں گے۔ آج کا درس فقط یہ ہے کہ صبح کی نماز کا وقت فجر سے شروع ہوتا ہے، اس فجر کی علامت کیا ہے؟ ظہرین کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اس زوال کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب زوال ہو گیا ہے تاکہ ہم اس نماز کو پڑھ سکیں؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل آسان۔ خوب، علامات الاوقات، میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ ہم اس بحث کو خود بھی دو درسوں میں تقسیم کر رہے ہیں، دو حصوں میں۔ ایک ہے کہ اس وقت کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ وقت شروع ہو گیا، وَبَعْضُ أَحْكَامِهَا، اور کچھ ان اوقات کے احکام ہیں۔ ہم انشاءاللہ احکام کو علیحدہ پڑھیں گے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ علامت الفجر، ہم نے کہا کہ صبح کی نماز کا وقت فجر سے شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں علامت الفجر ای صادق، یعنی صبح صادق، فجر صادق۔ علامت الفجر کیا ہے؟ التبین التقدیری، تبین یعنی فجر کا واضح ہونا، نمایاں ہونا، پتہ چلنا، او حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود۔ ٹھیک ہو گئی؟ تبین۔ التقدیری یہ فعلی کے مقابل میں ہے، انشاءاللہ آگے ہم جب دلیل میں جائیں گے بات کریں گے۔ بالفعل یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی، التقدیری مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقت میں ہو گیا ہے، سمجھانے کے لیے۔ خوب، علامت الزوال، زوال کی علامت کیا ہے؟ زیادت الظل، سائے کا کم ہونے کے بعد
پھر زیادہ ہونا، پہلے کم ہوتا جاتا ہے، انشاءاللہ کی وضاحت کرتے ہیں، پھر بڑھتا جاتا ہے، جب کم ہونے کے بعد بڑھنا شروع ہو، یہ علامت ہے۔ او حدوث ہو، یا یوں کہیں کہ سایہ ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ بالکل ختم ہو جائے اور پھر نئے سرے سے بطرف مشرق جب شروع ہوتا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ کہاں یہ ممکن ہے۔ خوب، یہ ہو گیا علامت۔ منتصف اللیل، ہم نے کہا تھا نا مغربین کا ٹائم نصف شب تک ہے، تو اب نصف شب کا کیسے پتہ چلے گا، اس کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں منتصف اللیل نصف ما بین الغروب الی طلوع الفجر، غروب شرعی سے لے کر طلوع فجر صادق تک جتنا عرصہ بنتا ہے، جتنے گھنٹے بنتے ہیں، ان میں سے نصف جب کریں گے تو وہ نصف شب کہلائے گا۔ وکیل بار کہتے نہیں جی نہیں، غروب شرعی سے لے کر طلوع شامس تک کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے، وہاں اس حساب سے نصف شب کا فیصلہ ہوگا۔ خوب، ہم آگے بتائیں گے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہو گئی علامات۔ یہ جو اگلی بات ہے نا، یہ احکام اوقات سے مربوط ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ، اس وقت تک نماز مجزی نہیں، تب تک نماز درست نہیں، تب تک نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ إِلَّا مَا إِحْرَازِ دُخُولِ الْوَقْتِ، جب تک اس نماز کے وقت داخل ہونے کا احراز نہ ہو، کنفرم نہ ہو۔ کیسے مراحل ہیں؟ بعلم 100%، اس کو علم ہو گیا، او اطمینان، یا مطمئن ہے، یعنی 80، 90، 95% مثلا، او بینت، یا 2 عادل گواہ کہتے ہیں کہ بھائی وقت ہو گیا ہے، پھر بھی ٹھیک، او خبر ثقہ، یا ایک شخص ہے لیکن موثق ہے، یعنی اس بندے پر جھوٹ کا احتمال نہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، او آذان الثقہ، یا کوئی موثق بندہ آذان دے، العارف، یعنی جو اوقات صلاۃ کو جاننے والا ہو، جس کو پتہ ہو، یعنی کیا کہ ہر نماز کی آذان اس نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دیتا ہے، اس سے پہلے جس کو اوقات صلاۃ کا پتہ ہو۔ خوب، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب ہم شروع کرتے ہیں دلیلیں۔ ہم نے کہا ہے کہ فجر کی علامت کیا ہے؟ التبین، کہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے۔ خوب، فرماتے ہیں غور کرنا گا، ان المراد من الفجر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر سے مراد کیا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ایک فجر صادق ہوتی ہے، ایک فجر کاذب ہوتی ہے۔ اچھا، پوری توجہ کا، فجر صادق اور فجر کاذب میں فرق کیا ہے؟ جو فجر کاذب ہوتی ہے وہ بھی سفیدی ہوتی ہے، فجر صادق وہ بھی سفیدی ہوتی ہے، لیکن فجر کاذب عموداً، میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں، یعنی کیا کہ وہ ایک سفیدی مشرق سے اٹھتی ہے جو یوں سیدھی اوپر کی طرف جاتی ہے اور پیچھے سے پھر دوبارہ سیاہی آ جاتی ہے، ایسے اٹھتی ہے، اس کہتے ہیں عمودی۔ اور ایک ہوتی ہے فجر صادق، وہ بھی سفیدی ہوتی ہے لیکن وہ عمد میں نہیں ہوتی، عرض میں نہیں ہوتی۔ کیسے ہوتی ہے؟ وہ یوں پھیل کے آتی ہے، یعنی پورے جو مشرق ہے، یعنی ادھر سے یوں پھیلی ہوتی ہے اور یوں اوپر آتی جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے سیاہی نہیں ہوتی۔ سیاہی سے مراد یعنی اس کے پیچھے پھر اندھیرا نہیں ہوتا، پھر جوں اوپر آتی جاتی ہے، پیچھے سے سورج طلوع کو آستے آستے سورج نکلتا ہے، پھر اس کی روشنی پہلے سرخی پھر سورج نکل آتا ہے۔ دونوں سفیدی ہیں لیکن فرق اس میں یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں ان المراد من الفجر، فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ هو الصادق، فجر صادق، ہم اردو میں صبح صادق کہتے ہیں۔ دون القاذب، فجر کاذب نہ، صبح کاذب نہ۔ اچھا،
فَمَوْضِعُ وِفَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ بات فقط شیعہ کی نہیں ہے، امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فجر سے مراد فجر صادق ہے، کاذب نہیں ہے۔ میں نے مختصر سا فرق آپ کو گزارش کر دیا۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ روایات متعددہ، ایک نہیں کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ فجر سے مراد فجر صادق ہے، کاذب نہیں۔ اچھا، شبہ فیہا الفجر صادق، کہ روایات میں فجر صادق کو تشبیہ دی گئی ہے بالقبطیۃ البیضاء و بنہر سورا، بعض روایات میں قبطیہ بیضاء کے ساتھ، بعد میں نہر سورا کے ساتھ۔ یہ قبطیہ بیضاء کیا ہے؟ سفید رنگ کا ایک نرم و ملائم کپڑا جو مصر میں بنا جاتا تھا، جو بالکل سفید ہوتا، بالکل نرم و ملائم ہوتا، اور مصر میں اس کو بنا جاتا تھا۔ تو فجر صادق کو اس کے ساتھ بعض روایات میں تشبیہ ہے، ابھی پڑھتے ہیں۔ اور بعض میں ہے نہر سورا، عراق کا علاقہ ہے بابل، اس بابل میں ایک نہر ہے، اس نہر کا پانی بڑا صاف شفاف وہ ہوتا ہے، تو بعض روایات میں اس نہر سورا کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ بخلاف الکاذب، جبکہ کاذب ایسا نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ شُبِّهَ بِذَنبِ السَّرْحَانِ، جبکہ فجر کاذب کو بھیڑیے کی دم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اس کا جو بالکل آخری سرا ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، لیکن پیچھے جو جسم سے ملا ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہوتی ہے، یوں روشنی اٹھتی ہے، اوپر اٹھتی جاتی ہے، نیچے جو اس کی وہ سمت ہوتی ہے، جو افق ہوتی ہے، وہ پھر دوبارہ اسی طرح سیاہ رہتی ہے، یعنی اس میں وہ سفیدی باقی نہیں رہتی، اس سے تشبیہ دی گئی۔ اچھا، روایتیں دو ہیں، مثلا ففی صحیحۃ ابی بصیر، روایت صحیح ہے ابو بصیر کی، کہتا ہے سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، متی یحرم الطعام والشراب علی الصائم، جس شخص نے روزہ رکھنا ہے اس پر کھانا پینا کب حرام ہوتا ہے؟ وتحل صلاۃ الفجر، اور صلاۃ فجر صلاۃ صبح اس کے لیے پڑھنی جائز ہو جاتی ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا اذا اعترض الفجر، جب فجر پھیل جائے، یعنی یوں کر کے پوری افق کے مشرق پر، یعنی یوں طلوع نہ کرے، اعتراض یعنی یوں کر کے جب پھیل جائے، فکانہ، وہ ایسے ہے قل قبطیۃ البیضاء، قواف پر ضمہ پڑھنا ہے، قبطیہ نہیں قبطیہ، جیسا کہ قبطیہ، جیسے میں نے مثال دی، جیسا کہ وہ مصر میں معروف ایک باریک سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، اس سے اس کو مثال دی گئی ہے۔ ٹھیک، اس سے ایک اور روایت ہے علی بن عطیہ کی، وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے، کہ روایت کے مطابق امام نے فرمایا الفجر هو الذی اذا رأیتہ، فجر کیا ہے؟ جب تو اس کو دیکھے، کان معترضا، کہ وہ اس طرح یعنی پھیلی ہوئی ہے پوری افق پر، یوں سیدھی عمودی شکل میں نہیں ہے، معترض یوں پھیلی ہوئی ہے، تو بس وہ فجر ہے۔ کانہ بیاض نہر سورا، جیسا کہ وہ نہر سورا کی سفیدی ہوتی ہے، یعنی اسے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک، ختم۔ یہ تو ہو گیا کہ خود فجر سے مراد کون سی فجر ہے، ختم ہو گیا۔ اگلی بات، اما ان علامت الفجر، فجر کی علامت کیا ہے؟ ہو التبین، تبین یعنی واضح ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تبین۔ آیت مجیدہ بھی یہی کہتی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں بھی بات تبین کی ہے، الخیط الابیض۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور یتبین، تبین
تبین کا معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، واضح ہونا۔ خوب، یہ بات ہو گئی۔ خوب، جہاں تک بھی بات آسان ہے۔ آپ نے کہا ہے التبین التقدیری، اس کے مقابل میں ہوتا ہے تبین فعلی۔ تبین فعلی کیا ہے؟ کہ آپ اس کو واضح دیکھ رہے ہیں، خود کلیئر۔ اس کا مطلب ہے جب تک آپ کے لیے بالفعل حسن وہ واضح نہ ہو تب تک آپ صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہوگا تبین فعلی۔ تبین تقدیری کہ نہ ایسا بس، یعنی اگر آپ کو احراز ہو جائے کہ اس وقت فجر صادق ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے، چاہے آپ کو ظاہراً نظر نہیں بھی آ رہی، بے شک نہ آئے، بس اتنا کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر اصل میں صبح کے وقت کو محرز کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے ایک طریقہ، ایک راستہ ہے، اس کی کوئی اپنی موضوعیت نہیں ہے۔ موضوعیت اور طریق میں یہی فرق ہوتا ہے۔ موضوع کا مطلب ہے وہ ہے تو یہ حکم ہے، طریق یہ ہے کہ نہیں، یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، اس کی اپنا کوئی مسئلہ۔ تو فجر در حقیقت وقت نماز صبح کو محرر کرنے کا ایک طریقہ ہے، موضوعیت نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، خود اس پر حکم نہیں ہے، یہ ایک طریق ہے۔ یہ طریقیت اور موضوعیت اصول الفقہ میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کون سی شاید طریقیت رکھتی ہے اور کون سی شاید موضوعیت آخری۔ خوب، اما ان المراد بہ، لیکن آیا مراد اس تبین سے ہم نے جو کہا کہ تبین تقدیری ہے دون الفعلی، تبین فعلی نہیں، کیوں؟ لأن التبین یؤخذ عرفا بنحو الطریقیہ، کہ عرف اس تبین کو، اس نمایاں ہونے کو، صبح صادق کو نماز صبح کے لیے بطور طریقیت لیتا ہے، راستہ لیتا ہے، ایک طریقہ۔ دون الموضوعیہ، یہ کوئی موضوعیت نہیں رکھتی۔ مثال دے آگے سمجھا رہے ہیں، یعنی طریقیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فہو طریق، یہ ایک راستہ ہے کہ بھئی نماز صبح کو وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کا پتہ کیسے چلا ہے؟ ایک راستہ ہے، کس کا؟ لِإِثْبَاتِ تحقق ذَلِكَ الْوَقْتِ الْوَاقِعِ، اس نماز صبح کے وقت واقعی کے واقع میں وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے تحقق کو ثابت کرنے کے لیے یہ ایک راستہ ہے۔ اصول فقہ میں ہم نے طریقیت موضوعیت بہت پڑھی ہے، یہ اس سے مربوط ہے، ٹھیک ہوگی۔ پس وَلَوْ كَانَ مَأْخُوذًا بِنَحْوِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، اگر یہ تبین بطور موضوعیت ہوتا، موضوعیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود دیکھو تو نماز کا وقت ہوگا، مثلا بحیث یلزم تحققہ بالفعل، یعنی بئی معنی کہ اس تبین کا بالفعل متحقق ہونا لازم ہے، یعنی باقاعدہ نظر آئے، وہ تبین نظر آئے، نظر نہ آئے گا نماز نہیں۔ فرماتے ہیں ایسا ہے تو لازم الحکم، اگر ہم اس کو یوں موضوع قرار دیں تو اس پہ یہ اور لازم آئے گی خرابی، کیا؟ بعدم تحقق الفجر فی حالت وجود الغیب، کہ اگر بادل بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی طوفان آیا ہوا ہے، وہاں تو ہمیں تبین نظر ہی نہیں آئے گا، وہاں تو ہمیں صبح صادق نظر ہی نہیں آئے گی۔ جب نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے فجر متحقق نہیں ہوئی، جب فجر متحقق نہیں ہوئی تو پھر نماز کو لیٹ کریں گے وغیرہ ملوانے۔
الا بعد فترۃ طویلہ، مگر یہ ہے کہ ایک طولانی وقت، یعنی بہت سارا وقت گزرنے کے بعد جا کر اس کو کہیں کنفرم ہوگا، اوہو فجر تو کافی دیر سے صادق تو ہو چکی تھی، اس لیے کہ درمیان میں بادل تھے، درمیان میں طوفان تھا۔ اگر موضوعیت ہوتی تو پھر یہ خرابی لازم آتی ہے، پھر کافی دیر کے بعد اس کو کنفرم ہوگا کہ فجر تو ہو گئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کما یلزم اختلاف وقت الفجر، اسی طرح فرماتے ہیں ایک ہی نماز، صبح کی نماز ہے نا، اس طرح لازم آتا ہے کہ بسا اوقات فجر کی نماز کا وقت یا خود فجر کا وقت مختلف ہو جائے فی لیلۃ واحدہ، کیسے؟ بفرض تحقق الخسوف فیہا وعدمہ، کہ اگر اس میں چاند گرہن ہو تو وقت اور ہو، چاند گرہن نہ ہو تو وقت اور ہو، فیتقدم لو فرضا، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ بھی چاند گرہن ہے تو پھر نماز کا وقت پہلے ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں ہوگا، اس لیے کہ اگر چاند گرہن نہیں ہوگا تو پھر موضوعیت یعنی خود اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک ہی نماز میں ایسا، ایک ہی رات میں ہوا بعید، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک، ختم۔ لہذا تبین تقدیری، بس جب احراز ہو جائے کہ واقع میں وقت ہو گیا ہے، چاہے ہمیں نظر نہ بھی آ رہا ہو، بس یہی کافی ہے۔ وَبِهَذَا اتَّضَحَ مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْحَمَدَانِي وَبَعْضُ الْأَعْلَامِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، ایک ہمارے بزرگ ہیں علماء میں سے، ایک کتاب ہے مصباح الفقیہ جناب شیخ حمدانی کی، کچھ اور بھی ہیں۔ اچھا، وہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن راتوں میں چاند ہوتا ہے وقت اور ہے، جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا وقت اور ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں، مصباح الفقیہ کی عبارت ہے، مقتضی ظاہر الکتاب و سنہ و قضا فتاوی الاصحاب اعتبار و اعتراض الفجر و تبینہ فی الافق بالفعل معتبر ہے، فلا یکفی تقدیر، تبین تقدیری کافی نہیں ہے، کب؟ مع القمر، اگر چاند ہے تو، یعنی وہ چاند والی رات کے جب اس میں چاند ہو ادھر، تو وہ فرماتے ہیں اس قمری، اور جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے لیلۃ مخمرہ، یعنی وہ رات کے جس میں چاند ہوتا ہے یا اس ٹائم چاند ہوتا ہے، اس رات میں اور جس میں چاند نہیں ہوتا ان میں فرق کرتے ہیں۔ تو جناب آیت اللہ ایروانی دامت اللہ العلی یوں بیان فرماتے ہیں انما اختارہ شیخ الحمدانی، یہ جو شیخ حمدانی یا دیگر بزرگان نے کہا ہے کہ من اختلاف الفجر باختلاف اللیل، کہ اگر وہ لیلہ مخبرہ یعنی وہ مقمرہ یعنی مہتابی رات، و مراد کیا، یعنی اس میں چاند والی رات ہے تو حکم اور صبح یعنی فجر کا وقت اور ہوگا، اور اگر چاند نہ ہوگا تو اور ہوگا۔ فرماتے ہیں موضع تحمل، چونکہ وہ بالفعل کو معیار کراتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ موضع اشکال ہے کہ نا، بس فجر وہی تبین تقدیری، فجر تقدیری یہی کافی ہے، ختم۔ اس کے بعد آ گیا کہ نماز ظہرین کے لیے ہم نے کہا تھا کہ زوال، اب زوال کی علامت کیا ہے، اب ہم نے اس کو بحث کرنا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الزَّوَالُ فَلَهُ عِدَّةُ علامات، زوال کی کئی علامات حضرات نے بیان کی ہیں، لیکن منہا ما اشیر الیہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ بڑی آسان ہے، توضیح المسائل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہم وہاں کہتے تھے کہ ایک شاخص ہوتا ہے، اس قسم کی ایک لکڑی، ہم نے خود بھی کوڑلا جام میں تجربے کیے تھے، آپ ایک لکڑی لے لیں، ایک مینار یوں سیدھا کھڑا کریں، ٹھیک ہے جی، تو آپ ظاہر ہے جب یوں سیدھا کھڑیں گے تو پہلے جب سورج نکلتا ہے تو سارا سایہ بطرف مغرب ہوتا ہے، جوں جوں سورج چڑھتا آتا رہتا ہے وہ سایہ مغرب سے کم ہوتا اور پھر مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جس شے کو ہم نے کھڑا کیا تھا
کہ ہمیں پتہ چلے کہ کب سایہ ادھر سے ادھر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاخص۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم جب کورلا جام پڑھتے تھے تو ہم تجربے کرتے تھے، وہاں پر کوئی لکڑی کھڑی کر دی اور پھر دیکھتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا کہ تقریباً اتنے بجے زوال ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما زوال فلہ عدۃ علامات منہا ما اشیر الیہ فإنہ کلما وضع شاخص عمودی علی الارض، کہ اگر آپ زمین پر ایک شاخص عمودی کہتے ہیں یعنی یوں سیدھا، یہ یوں کھڑا، اب یہ کھڑا ہے نا، یہ عمودی ہے، اگر یوں ہو تو یہ ہے عرضی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ عمودی ہے یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ آپ یوں رکھیں، یحدث لہ ظل طویل الی جانب المغرب، اس کا ایک لمبا سایہ جب سورج طلوع کرے گا مشرق سے تو لمبا سایہ مغرب کی طرف حادث ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزوں کے سایہ مغرب کی طرف ہوتے ہیں عند شروق کی شمس، جب سورج طلوع کرے گا۔ وَيَأْخُذُ تَدْرِيجًا بِالنُّقْصَانِ، اور جوں سورج اوپر آتا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ مغرب کی طرف جو لمبا سایہ تھا وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اِلَىٰ أَن تَصِلَ الشَّمْسُ إِلَىٰ خَطِّ نِصْفِ النَّهَارِ، حتیٰ کہ وہ سورج مشرق سے جب طلوع کیا اوپر آتا درمیان میں پہنچ جاتا ہے، جب درمیان میں پہنچ جاتا ہے وَيَنْتَهِي، جتنا کم ہونا تھا اس سائے نے وہ کم ہو جاتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد پھر وہ سایہ کم ہونے کے بعد رک کر پھر بطرف مشرق آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَتِلْكَ زِيَادَةٌ، اب وہ کم ہونے کے بعد جب دوبارہ سے سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، دلیل جو دلیل ہے علی عبور الشمس، کہ اب سورج دائرہ نصف نہار سے، یعنی جو جہاں اس کا جو مدار ہوتا ہے اس مدار کے سنٹر سے بطرف مغرب چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی زوال متحقق ہو جاتا ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ سایہ کم ہونے کے بعد بڑھنا، اور ایک دفعہ ہوتا ہے سایہ ختم ہونے کے بعد بڑھنا۔ ان دو باتوں میں فرق ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھو۔ یہ یوں آپ نے چیز کھڑی کی، اگر تو آپ اس علاقے میں ہیں کہ جہاں سورج 100% جہاں اس کے سر کے اوپر سے گزرے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بالکل سورج اس کے اوپر آئے گا اس کا سایہ کسی بھی طرف نہیں ہوگا، وہاں کہتے ہیں انعدام الظل، یعنی بالکل سایہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ایسے خطے میں ہیں کہ یا سورج یہاں گزرتا تو ہے نہیں سے، لیکن یا ادھر سے گزرتا ہے تو سایہ اس سائڈ پہ کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، اگر وہ ادھر سے گزرتا ہے تو اس سائڈ پر کچھ نہ کچھ رہ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کم ہونے کے بعد، چونکہ ادھر سے تو کم ہو رہا ہے لیکن ادھر تو موجود ہے، ادھر موجود ہے، تو کم ہونے کے بعد پھر بڑھنا شروع ہونا۔ فرماتے ہیں ھذا الا لم تصر الشمس مسامتة للشاخص، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ سایہ آہستہ آہستہ کم ہونے کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو، یہ ہم نے اس وقت کہا ہے کہ جب شاخص سورج کا ہم سمجھنا ہو، یعنی مراد کیا کہ سورج 100% شاخص کے اوپر سے نہ گزر رہا ہو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا ہو کہ بساؤ کا سورج اس شاخص کے 100% اوپر سے گزرتا ہے، کما فی مکہ المکرمہ فی بعض ایام سنہ، جیسے سال کے چند سالوں میں سورج بیت اللہ کے بالکل اوپر ہوتا ہے اور اس کا سایہ کسی بھی طرف نہیں ہوتا، انعدم الظل، تو اس وقت سایہ بالکل منعدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَيَحْدُثُ وَمَا يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جب ختم ہونے کے بعد پھر نیا سایہ بطرف مشرق حادث ہوگا، دکھائی دے گا، یکون علامت علی الزوال، وہ زوال کی علامت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آخری بات علامات سے متعلق
کہ نصف لیل کی علامت کیا ہے، تاکہ ہم کہیں کہ نصف شب کے بعد نماز مثلا قضا ہو گئی۔ اما ان المدار فی منتصف اللیل، ہم نے کہا ہے کہ نصف لیل میں معیار الی طلوع الشام، یعنی غروب سے لے کر طلوع فجر تک جتنا وقت ہے اس کا نصف جب ہوگا وہ نصف لیل ہوگا، یعنی غروب شرعی سے لے کر صبح صادق کے طلوع تک اگر 6 گھنٹے ہیں تو غروب کے 3 گھنٹے بعد نصف شب ہوگی، اگر 8 گھنٹے لگتے ہیں تو 4 گھنٹے بعد نصف شب ہوگی۔ دون طلوع شمس، یعنی غروب شرعی کو اور طلوع شمس کا نصف نہیں دیکھنا، بلکہ غروب شرعی سے طلوع صبح صادق اس دورانیے کا درمیان۔ کیوں؟ فَلِلْوِدَانِ الْعُرْفِ، جو کہ ہم عرفاً دیکھتے ہیں، عرف یہی کہتا ہے القاضی بعدم کون فترۃ ما بین الطلوعین من اللیل، عرف یہ کہتا ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، جو مدت ہے، جتنی دیر بھی ہے، یہ لیل کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لیل فجر کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، اور ہم نے دیکھنا ہے نصف لیل کو، اور جب نصف لیل دیکھنی ہے تو وہ غروب شرعی سے لے کر طلوع فجر صادق کے پورے دورانیہ کا جو نصف ہوگا وہ نصف اللیل ہوگی۔ آگے مثال دے رہے ہیں عرفاً کہ لو قیل لشخص جئنی فی اللیل، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کہتے ہے کہ بھئی رات کو میرے پاس آنا، وجاء قبل طلوع الشمس بربع، اور وہ صبح یعنی وہ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے 15-20 منٹ 10 منٹ پہلے آ جاتا ہے، فإنہ لا يعد ممتثلا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یار اس نے امتثال امر کیا، اس نے کہا تھا رات کو آنا، تو رات کو نہیں آیا تو صبح کو آ گیا، تو اس کا مطلب ہے رات لیل فجر سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس روایت موجود ہے، روایت صحیحہ مظالم ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا، نہیں راوی کہتا ہے متا اصلی صلاۃ اللیل، جب نماز شب کو کب پڑھوں، فقال صلیھا آخر اللیل، لیل کا آخر، لیل کا آخر کیا ہوتا ہے، وہی فجر صادق سے کچھ دیر پہلے، تو اس کا مطلب یوں ہی فجر صادق ہوئی لیل ختم، پس اس کا مطلب غروب شرعی سے لے کر فجر صادق کے درمیان جتنا وقت ہے اس کا نصف اللیل ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔